أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بیان کروائے گئے، ان کا ذکر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے بیان فرمایا تھا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سلامتی میرے ساتھ رہے گی عمر بھر، پیدا ہونے سے لے کر وفات تک، بلکہ حشر کے میدان میں اٹھنے تک سلامتی میرے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حق تعالی شانہ کا پیغام دنیا کے سامنے آیا اور حضرت کی ان اوصاف کا علم دنیا کو ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دنیا کے عام نظام اور ظاہری اسباب کے بالکل خلاف ایک عجیب انداز سے اور انوکھے طریقے سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی انوکھی رہی۔ وہی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس طریقہ پیدائش پر اعتراض کر رہے تھے اور حضرت پر اور حضرت کی والدہ پر الزام لگا رہے تھے، تہمتوں کی بوچھار کر رہے تھے، وہی لوگ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا معائنہ کیا، ان کے کمالات کا مشاہدہ کیا، تو یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگے۔ پچھلی امتیں گمراہ ہوئی ہیں گروہ بندیوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں جو دین حق پر تھیں ان کے اندر گروہ بندیاں پیدا ہوئیں، 72 فرقوں میں وہ لوگ بٹ گئے اور دین کا وجود ختم ہو گیا، دین جاتا رہا، صرف گروہ بندی رہ گئی۔ اور حضور نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ میری امت کے لوگ بھی اس سے آگاہ رہیں، دین کے اندر گروہ بندی نہ کریں، دین کو
دین اسلام کی نظر سے دیکھیں، قرآن اور حدیث کو اپنا ماخذ بنائیں، حضرات صحابہ اور سلف صالحین کے طرز کو اختیار کریں، نیا طرز دین کے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضور نے اس لیے اس کی خبر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ان سب تدابیر کے باوجود میری امت بھی گروہ بندیوں کا شکار ہوگی، اور اس کے اندر بہت، چونکہ اس کا زمانہ بڑا طویل ہوگا، اس لیے اس کے اندر جو گروہ بندیاں ہوں گی وہ بھی پہلی امتوں سے زیادہ ہو جائیں گی، مگر نجات یافتہ وہی طبقہ ہوگا، وہی گروہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرات صحابہ کے نقش قدم پر رہے گا۔ کسی گروہ کا حضور نے نام لے کے نہیں بتایا کہ فلاں گروہ جو ہے وہ نجات یافتہ ہوگا یا ہدایت پر رہے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جو حضرات صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کا تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کی ترجمانی حضرات صحابہ کرتے ہیں، صحابہ کے عمل سے ہوتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی تشریحات جو حضرات صحابہ سے منقول ہیں وہی معمول بہا ہیں، اور صحابہ کا جو طرز ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ہے، اس لیے اس طرز سے الگ نہیں ہونا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے کچھ زمانے کے بعد جب حواریین کا دور تھا تو پولس نام کا ایک یہودی نصرانی بن کر کے نصرانیوں کے اندر گھس گیا تھا، صرف نصرانی دین کو برباد کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور نصرانیوں کو آپس میں لڑا دینے کے لیے اس نے نصرانیت کا بھیس بنایا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنا سکہ جمایا، لوگوں کے اندر اپنا اعتماد قائم کیا، بزرگ بن گیا، خدا کا ولی بن گیا، اور اتنی ریاضت اور مجاہدہ کیا اور اتنی عبادت اس نے لوگوں کو دکھائی کہ لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد ہو گیا، لوگ اس کی بزرگی کے قائل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنا اصلی مشن جاری کیا کہ نصارہ کے عقیدہ توحید کو بگاڑنا، وہی اس کا اصلی مقصد تھا۔ اس مشن کی کارروائی اس نے اب چالو کیا، جب لوگوں میں پہلے اپنا سکہ جما لیا تو اس کے بعد پھر اپنا اصلی کام شروع کیا، اور نصارہ کے دین توحید کو ترمیم کرنے کے لیے اس نے بہت ساری کوششیں کی۔ الگ الگ علاقوں میں جا کر کے اس نے عبادت خانہ بنایا، اور عبادت خانے میں بیٹھ کر کے اس نے برسہ برس عبادت کر کے لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کو اطمینان دلا دیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اب جو کہے گا لوگ اس کو تسلیم کریں گے۔ ایک تو پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ اپنے سارے حواریین کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے سارے چاہنے والوں کو لے کر کے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصل پیروکار تھے حواریین جن کو کہا جاتا تھا، ان حواریین سے اس نے باقاعدہ جنگ کیا، اور اتنی جنگ کیا کہ سارے حواریین کو اس نے قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کرنے والے جو لوگ تھے سب کو اس نے تہہ تیغ کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ دین اصل کیا ہے۔ تو پہلے تو اس نے حواریین کے ساتھ جنگ کر کے ان کے ساتھ مقاتلہ کیا اور ان کو قتل کر کے دنیا سے اس نے صاف کر دیا ان کو،
اب اپنا میدان اس نے بنا لیا. پھر اس نے ایک علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو حواریین نے سمجھا نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. اللہ پاک نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے بیٹے کو دنیا کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیج دیا تھا. وہ آئے تھے، چند دن رہے، چند سال رہے اور اس کے بعد پھر وہ آسمان پر چلے گئے. یہ عقیدہ دیا اس نے اپنے چاہنے والے اور ماننے والے لوگوں کو. جب یہاں کے لوگ اس عقیدے میں پکے ہو گئے، چونکہ ہوا بھی تھا یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے دنیا میں اور اس کے بعد پھر وہ آسمان پر چلے گئے. یہ تو دنیا نے دیکھا ہی تھا. سب کی بات سمجھ میں آ گئی اور لوگ اس عقیدے کے ماننے والے بن گئے اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا نے پہچانا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے بیٹے تھے، ہم لوگ سمجھ نہیں پائے اس وقت. دوسرے علاقے میں گیا، وہاں بھی اس نے عبادت خانہ سجایا اور لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو اس نے بتایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے وہی سمجھا جو حواریین نے بتایا اور حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس گروہ پر جب اپنا اس نے پورا کنٹرول کر لیا تو اس نے یہ عقیدہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے. خدا ہی ہے جس نے انسان کا روپ لیا اور انسان کے روپ میں وہ دنیا میں آ گیا. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں رہے اور اس کے بعد پھر آسمان پر چلے گئے. یہاں کام بتایا، یہاں اصلاح کا کام کیا اور لوگوں کو راہ مستقیم دکھایا اور اس کے بعد وہ آسمان پہ چلے گئے. یہ عقیدہ ان لوگوں کو دیا. تو وہاں پہلے عبادت خانے کے اپنے چاہنے والوں کو اس نے یہ عقیدہ دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور وہاں جا کر کے دوسرے عبادت خانے میں وہاں اپنے چاہنے والوں کو اس نے عقیدہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے اور انسانی شکل میں پرگٹ ہوئے تھے دنیا کے اندر. دنیا نے ان کو پہچانا. اب یہ دو عقیدے دیے اس نے دو علاقے کے لوگوں کو. پھر تیسرے علاقے میں گیا، وہاں پھر عبادت خانہ سجایا اور سجا کر کے اس نے اب جب دیکھ لیا کہ لوگ میرے اوپر مکمل اعتماد کرنے لگے تو پھر ان کو ایک تیسرا عقیدہ دیا. اس نے کہا کہ تم لوگوں نے اب تک دین سمجھا نہیں تھا، اس لیے کہ تم لوگ تو حواریین سے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور حواریین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے. اصل یہ ہے کہ تین چیزیں مل کر کے خدا ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، دوسرے حضرت مریم اور تیسرے حضرت عیسیٰ. یہ تھا ثالث ثلاثہ کا عقیدہ. تینوں مل کے خدا ہیں. تو مریم کا روپ بھی خدا کا روپ ہے اور عیسیٰ کا روپ بھی خدا کا روپ ہے اور یہ اللہ اکیلا. یہ تینوں مل کے خدا ہیں. اب دیکھیے تین علاقوں میں اس نے سکہ جمایا اور تین جگہ پر تین عقیدہ لوگوں کو دیا. اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو قربان گاہ میں جا کر کے قربان بھی کرا دیا. اس زمانے میں تھا ایسا دستور. اپنی قربانی دے دیا اور وہ تو دنیا سے چلا گیا. ابھی جو تین گروہ اس نے بنائے تھے، یہ تین گروہ اتنے پکے تھے اپنے عقیدے کے
کہ ایک کے خلاف دوسرے کا عقیدہ، دوسرے کے خلاف تیسرے کا عقیدہ، اور اب ان کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہم لوگ ہیں، دوسرا گروہ کہتا نہیں تم نہیں ہو ہم ہیں، تیسرا کہتا کہ تم دونوں غلط ہو ہم ہیں اصل دین پر۔ اب اس طرح سے لڑائی کا بازار گرم کرا دیا اس نے، اور پھر نصارہ اس طرح لڑے کہ سارے دین توحید ہی سارا کا سارا ختم ہو گیا اور سارے کے سارے شرک کا شکار ہو گئے۔ تو میں نے بتایا ان تین گروہوں میں ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ پہلا عقیدہ اس نے لوگوں کو یہی دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، یہاں پر اس عقیدے کا جواب دے رہا ہے جو بیٹا ہونے کے قائل ہیں۔ باقی جو ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ ہے اور وہ خود خدا ہونے کا عقیدہ ہے، اس کے بیانات دوسری جگہ پر آئے ہیں اور آئیں گے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہوتا۔ بیٹا بیٹی کی چاہت لوگوں کو اس لیے ہوتی ہے کہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ قوت ختم ہو جائے گی، جوانی جاتی رہے گی، بڑھاپا آئے گا، اولاد رہے گی تو ہمارے لیے سہارا بنے گی، ہماری چیزوں کی وارث بنے گی، ہمیں راحت پہنچانے کا سامان بنے گی۔ ان مقاصد کے تحت آدمی اولاد چاہتا ہے۔ حق تعالی شانہ جو ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے، جن کی قوت میں کبھی فرق آنے والا نہیں ہے، جن کی کبریائی میں کبھی فرق آنے والا نہیں ہے، جن کی عظمت کبھی کم ہونے والی نہیں ہے، جو ساری دنیا کو قوت عطا کرنے والے ہیں، بھلا ان کو کسی کی طاقت کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ جو ازلی اور ابدی ہے، جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ کیا کرے گا اولاد؟ تو اصل میں یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو حق تعالی شانہ کی ذات کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ اور جو اللہ پاک کی ذات کو اور ان کی صفات کو جان جائے گا وہ کبھی ایسی بات زبان پہ نہیں لا سکتا۔ اسی لیے اس قسم کی بات کرنا جس سے اللہ تعالی کی احتیاج ظاہر ہوتی ہو، یہ کفر اور شرک ہے۔ تو اللہ پاک کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے جو اولاد بنائے گا؟ اللہ تعالی کی ذات سبحانہ پاک ہے ہر عیب سے۔ محتاج ہونا، حاجت مند ہونا، ضرورت مند ہونا یہ ایک عیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ ہر محتاجی عیب ہے۔ تو جو خدا ہوگا وہ کسی بھی مرحلے میں کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، وہ تو سب کی احتیاج دور کرنے والا ہے۔ وہ خود محتاج ہو جائے گا تو دوسروں کی احتیاج کو کیا دور کرے گا؟ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کہیں مجبور ہو گیا کسی بھی مرحلے میں وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اصل میں پہچانا نہیں، اس لیے اس قسم کی باتیں یہ کرتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، ان کے گرو نے ان کو سمجھا دیا ہے، بس اسی کو انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا، تحقیق کرنے کی کوشش انہوں نے نہیں کیا۔ تو ارشاد فرمایا گیا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کسی کو اپنی اولاد بنائے، وہ بیوی رکھیں اور اولاد بنائیں، ان کو اس کی حاجت؟ اگر ایسا ہے تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان تمام عیوب سے، تمام احتیاجات سے وہ مبرہ ہیں۔
ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو وجود بخشنا چاہیں تو صرف ارادہ کر لیں اور حکم دے دیں، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کے وجود دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں، تیار ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کون سا انسان تھا اس سرزمین پر؟ کون آباد تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بنانے کون آیا تھا؟ کہاں کا کاریگر تھا؟ کہاں کا سائنسدان تھا؟ کون آیا تھا؟ حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے۔ حکم خدا بندی سے پتلا تیار ہو گیا اور حکم خدا بندی سے ان کے جسم کے اندر روح آ گئی اور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آج انہی کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ کس نے بنایا تھا؟ تو اسی طرح سے جس چیز کو بھی چاہیں وہ زندگی عطا کر دے۔ پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا پیغمبر سے کہ اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اس پہاڑ کو اونٹنی بنا دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ کے مقرب بندے ہیں، مقربین کی دعا اللہ سنتا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی کہ پروردگار اگر یہ ان کا مطالبہ پورا ہو جائے کہ یہ لوگ راہ حق پر آ جائیں گے اور گمراہی سے نکل جائیں گے، آپ ایسا ہی کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جمع کر لو، ان کی آنکھوں کے سامنے ہو جائے گا۔ حکم دے دیا، پہاڑی جو ہے وہ اونٹنی میں تبدیل ہو گئی، جو دودھ بھی دیتی تھی۔ صرف یہی نہیں کہ اس کو وجود ملا، دودھ بھی دیتی تھی اور اس دودھ کو خود پیتے بھی تھے، یعنی وہاں کے سارے باشندے اس دودھ کو استعمال بھی کرتے تھے، اور ان کی آنکھوں دیکھتے سامنے سے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنی قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور اس زمین ہی کو پیدا کیا تو اس سے پہلے کوئی زمین تھی کیا؟ جتنی چیزیں بنائی ہیں انہوں نے، ان کی تو ہر پیدا کی ہوئی چیز انوکھی ہے۔ تو جس کو اتنا بڑا پاور حاصل ہے کہ جو چاہ لے ترنت اس کو وجود دے دے، اس کو کسی نوکر چاکر کی، کسی ملازم کی، کسی بیٹے کی، کسی بیٹی کی، کسی خاندان کی، اس کو کون سی حاجت پڑی ہوئی ہے؟ ایسی باتیں کرنا، بکواس اس قسم کی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا اذا قضا امر، کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ان کو اولاد بنانے کی؟ جب وہ کسی چیز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ارادہ کرتے ہیں۔ اصل میں قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، یہ تعبیر ہے ارادہ خدا بندی کی۔ ارادہ کر لیتے ہیں اور اس چیز کو وجود مل جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فرمایا گیا اندازہ یہ ہے کہ یہ مقولہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان کا جو مقولہ پیچھے گزرا اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے، ترتیب میں بعد میں آ رہا ہے، مگر یہ مقولہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیم دیا تھا امت کو، اپنے ماننے والوں اور جن لوگوں کے یہاں وہ تبلیغ دین کے لیے گئے، ان کا یہ اعلان عام تھا کہ لوگوں، تمہارا اور ہمارا سب کا رب اللہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، تمہارا اور ہمارا سب کا رب اللہ ہے۔ پہلا جملہ جو حضرت کی زبان سے نکلا تو بھی نکلا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اور قوم کو جو پیغام دے رہے ہیں فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، پہچانو خدا کو، تمہارا اور ہمارا سب کا رب اللہ ہے۔
تو جو اللہ پاک کو اپنا رب کہہ رہا ہے، بھلا وہ کب کہہ سکتا ہے کہ میں رب ہوں؟ جو اللہ پاک کو سب کا رب بتا رہا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، یا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے؟ پورے انجیل کو کھنگال ڈالو، کہیں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو بتاؤ۔ ہاں، اصل میں ایک لفظ انجیل میں استعمال ہوا ہے جس سے لوگوں کو دھوکہ ہوا، وہ یہ ہے کہ انجیل میں اللہ پاک کو باپ کہا گیا ہے، بہت سی آیتوں میں باپ کہا گیا ہے۔ تو باپ جو ہے اس زمانے کی اصطلاح میں اپنے سب سے بڑے کو کہا جاتا تھا۔ یہ باپ کا لفظ عظمت کے لیے استعمال ہوتا تھا، رب العالمین پروردگار عالم کے لیے بھی باپ کا اس لفظ استعمال کیا جاتا تھا ادب اور تعظیم کے طور پر۔ یہ لفظ آیا ہوا تھا انجیل میں، بس یہیں سے انہوں نے سمجھ لیا کہ جب وہ باپ ہیں تو یہ بیٹے۔ دھوکہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو دنیا کے لیے تھا اور دنیا میں جس کا انہوں نے پرچار کیا، دنیا کو جو انہوں نے پیغام دیا وہ یہی تھا، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا بھی رب ہے، یعنی میں اس کا پیدا کیا ہوا ہوں، میرا بھی رب وہی ہے اور تمہارا بھی رب وہی۔ اس لیے عبادت ہو تو صرف رب کی ہو، مربوب کی عبادت کرنا عقل کے خلاف ہے۔ مربوب کہتے ہیں جس چیز کو پال پوس کے بنایا گیا ہو، مربوب ہے۔ تو مربوب کی عبادت نہیں کی جاتی، رب کی عبادت کی جاتی ہے جو پرورش کرتا ہے ہر چیز کی۔ اس لیے لوگوں صرف خدا کی عبادت کرو، یہ ہے توحید کا اعلان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ مجھ کو پوجو یا میری اماں مریم کو پوجو یا ہمارا اور ہماری اماں کا خدائی میں کوئی دخل ہے۔ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کبھی نکلی ہی نہیں ہے۔ مگر آج آپ جا کر کے دیکھیے تو نصارہ کے یہاں صرف حضرت مریم کا فوٹو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر یہی ہر جگہ ٹنگی ملے گی، انہی کا نام ملے گا اور انہی کی پوجا ہوگی۔ خدائے واحد کا تصور ہی ان کے یہاں سے نکل گیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہ تھا جو قرآن نقل کر رہا ہے، اور جس کا جی چاہے انجیل اٹھا کر کے دیکھ لے، انجیل کو پڑھ لے، اس کو مل جائے گا۔ تو وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، سیدھی راہ یہی ہے۔ جس خدا نے پیدا کیا ہے اس کو پہچانو اور اس کے حکموں پر عمل کرو، اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو، یہی ہے سیدھی راہ۔ اسی کے لیے تمام دین آئے، اسی کے لیے تمام پیغمبر آئے، یہی ہے راہ حق جو تمام پیغمبروں نے ہم کو دکھایا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بات وہی جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب پیغام جاری ہوا اور انہوں نے کار نبوت انجام دینا شروع کیا تو لوگ گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے۔ اور میں نے بتایا آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں گروہ بندی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر آپس میں گروہ بندیاں ان کے یہاں ہوئی تھی۔ اسی کو قرآن کہہ رہا فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کے گروہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے اور آپس کی گروہ بندی سے انہوں نے جادہ مستقیم چھوڑ دیا، راہ حق جو تھی اس سے ہٹ گئے اور بدراہی کا کجروی کا شکار ہو گئے۔
اور اتنے شکار ہوئے کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی مذمت اگلی آیت میں بیان فرمائی جا رہی ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ یہ کفر کا راستہ اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تباہی ہے اس بڑے دن کی گواہی سے، جس دن گواہیاں گزریں۔ مشہد عربی زبان میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ شہود سے بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا حاضری کا دن، جب سارے بندوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے دوبارہ اپنے سامنے لائیں گے اور وہاں پر ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا عقیدہ کیا تھا، تم نے نبیوں کا راستہ اختیار کیا کہ گمراہوں کا راستہ تم نے اختیار کیا۔ اس سوال یہ سوال ہوگا اور اس سوال کا جواب ہر بندے کو حق تعالی شانہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ تو وہ دن جس دن تمام اولین و آخرین کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے دوبارہ زندہ ہو کر کے آئیں گے اور رب العالمین ذوالجلال والاکرام کا سامنا ہوگا، یہ دن مراد ہے مشہد سے، اگر یہ شہود کے معنی میں ہو، اور اگر مشہد شہادت سے ہے تو اس کے معنی ہوں گے گواہی کا میدان، گواہی کا مقام، جو بہت بڑا دن ہوگا۔ یہ گواہی کیا ہوگی؟ جو لوگ نبیوں کی راہ سے ہٹ گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے ان سے سوال ہوگا کہ جب اللہ کا پیغام نبیوں کے ذریعے تم تک پہنچ گیا تھا تو تم نے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ کیوں اختیار کیا تھا؟ یہ ہوگا سوال، اور یہ سوال سب سے ہوگا۔ تو پہلے تو یہ انکار کریں گے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارے پاس کسی نبی کا پیغام آیا نہیں، ہمارے یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا، ہمارے یہاں کوئی نائب رسول نہیں آیا، ہمارے یہاں آپ کی ہدایت کا پہنچانے والا کوئی آدمی آیا ہی نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ صاف انکار کر جائیں گے۔ دنیا میں عمر بھر جھوٹ بولتے رہے، وہاں بھی وہی جھوٹ نکلے گا۔ تو قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہاں پر ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، زبان بند کر دی جائے گی، یعنی ہونٹ کو سل دیا جائے گا۔ اب یہ زبان جو ہے نا، یہ کبھی جھوٹ بولتی ہے کبھی سچ بولتی ہے، دونوں کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ تو زبان کو ہی بند کر دیا جائے گا، اب زبان نہیں بولے گی۔ اب ان کارندوں کو زندگی عطا کر دی جائے گی اور بولنے کی قوت دے دی جائے گی، جن کارندوں کے ذریعے سے برے عمل کیا کرتا تھا۔ وہ ہے ہاتھ، وہ ہے پیر، وہ ہے اعضائے جسم، وہ ہے آنکھیں، وہ ہے کان، قوت فکریہ، یہ سارے اعضاء جو ہیں اب ان کو قوت گویائی عطا کر دی جائے گی۔ ہاتھ سے پوچھا جائے گا بول تو نے کیا 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 تھا، اب ہاتھ اپنی پوری زندگی کی رویداد سامنے کر دے گا۔ پیروں کو حکم دیا جائے گا تو بول کہاں کہاں گیا تھا، زندگی بھر جہاں جہاں لے گئے تھے آپ اس کو سب اگل کر کے رکھ دے گا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ مجرم اپنے جرم کو چھپاتا ہے، لیکن اگر دوسری لائن سے اس کا جرم کھل جائے تو سوچئے آپ اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کہ ہم جس چیز کو چھپاتے رہے بالکل یقینی شواہد کے ذریعے سے وہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنے عمل کا انکار کر رہا ہے، آپ نے اس کا ویڈیو اس کے سامنے پیش کر دیا، اب کہاں جائے گا؟ تو یہی آپ کا ہاتھ، یہی پیر، جو اعضاء، جن اعضاء کے ذریعے سے
آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، یہی اعضا اپنا پورا زندگی کا ویڈیو اللہ پاک کے سامنے پیش کر دیں گے، اب کہاں جاؤ گے؟ اب کہاں سے انکار کرو گے؟ تو اب ہاتھ جوڑنا شروع کریں گے، رب العالمین ہم نے جھوٹ بولا تھا، اب میرے اوپر رحم کر دیجئے، ایک دفعہ پھر موقع دے دیجئے دنیا میں جانے کا، اب پٹری سے کبھی ہٹیں گے نہیں، اب نبیوں کی راہ سے ہم ایک بال برابر نہیں ہٹیں گے، اسی پر قائم رہیں گے، بس چند دن کے لیے ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم ایمان لے آلیں، اور ایمان لا کر کے نبیوں کے نقش قدم کو اپنا لیں، پھر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ مگر اب تو یہ عالم ہی ختم کر دیا گیا ہوگا، واپس کہاں بھیجا جائے گا ان کو؟ عالم دنیا تو قیامت کے دن ہی ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو چکا ہوگا، اب بہت درخواست کرو گے تو وہ جگہ کہاں ہے جہاں جاؤ گے؟ جو وہ گھر ہی نہیں ہے، جس گھر میں تم جانا چاہتے ہو گھر ہی کا وجود ختم ہو چکا، جاؤ گے کہاں؟ اب واپسی ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہے مشہد یوم شہادت، جہاں گواہیاں گزریں گی، پہلے تو وہ رہنمایان قوم سامنے آئیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم گئے تھے ان کے بیچ میں اور ہم نے ان کو حق کا راستہ دکھایا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا، تو وہ کہیں گے نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی الگ کر دیا جائے گا، زبان کو بھی بند کر دیے، اب ہاتھ پیر کو بلوا دیا جائے گا، اب اپنی گواہیاں اپنے اندر سے آئیں گی سامنے، اب اس کا کون انکار کرے گا؟ حجت پوری کرنے کے بعد ہی ان کو سزا کے مقام پر پہنچایا جائے گا، جب تک حجت نہیں پوری ہو جائے گی اس وقت تک کسی کو عذاب خانے میں نہیں بھیجا جائے گا، وہاں انصاف ہے۔ اور قرآن اور جتنی آسمانی کتابیں آئیں انہوں نے ان سارے حقائق کو دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، کل کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں رہے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے اسمع بہم وابصر، دنیا میں تو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، دنیا میں کوئی حق بات دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، دل جو ہے کہ کبھی بھی حق کے لیے آمادہ نہیں تھا، اب خوب سنیں گے اور اب خوب دیکھیں گے۔ جن حقائق کا انکار کر رہے تھے آج تو آنکھوں کے سامنے ہے، اب کیا انکار کرو گے؟ جس دوزخ کا انکار کیا عمر بھر وہ سامنے کھڑی ہے، جس جنت کا انکار کیا وہ سامنے لہلہا رہی ہے، جس دن کا انکار کیا تھا کہ ایسا کوئی دن نہیں آئے گا جو مر گیا وہ سڑ گیا مٹی میں مل گیا، دوبارہ زندگی کیسی؟ اس کو بھول گئے، جس نے پہلی مرتبہ بنایا ہے دوبارہ پھر بنا سکتا ہے، وہ کمہار موجود ہے، کہیں گیا نہیں ہے، کل جس مٹی سے کل بنایا تھا اسی مٹی سے پھر بنا دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ سمجھ میں ان کی نہیں آیا تھا، اب آنکھوں کے سامنے ہوگا، سب یقین ہو جائے گا، اور اب کوشش کریں گے کہ دوبارہ پھر دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم صحیح راہ پر ہے۔ اسی لیے ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالشہادت معتبر نہیں ہے۔ دیکھ لینے کے بعد کون نہیں مانے گا؟ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں کے پاس میرے رسولوں کے ذریعے سے اور ان کے وارثین کے ذریعے سے پہنچے، اور رسولوں کے اعتماد پر وہ اس کو قبول کر لیں، بس اللہ کے یہاں اتنے مقصود ہیں، اور اسی کی آزمائش اس دن ہوگی، اسی کا امتحان ہوگا۔ تو فرمایا گیا اسمع بہم وابصر، اب آج کے دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو کیا اچھا سنیں گے اور کیا اچھا دیکھیں گے، خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے، سارے حقائق ان کے سامنے کھل جائیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، مگر یہ حقائق آسمانی کتابوں ہی میں بیان کیے گئے ہیں، جو لوگ ادھر سے اندھے ہیں یعنی اپنی نگاہیں بچائے ہوئے ہیں، ادھر دیکھنے کو تیار نہیں، ادھر کی بات سننے کو تیار نہیں،
یہ کھلی ہوئی گمراہی میں گھوم رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے نبی کو حکم فرماتے ہیں اس ندامت اور شرمندگی کے دن سے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیجیے، اور اس دن جو خجالت برداشت کرنی پڑے گی اس کے انجام بد سے ان کو آپ آگاہ کر دیجیے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ غفلت میں ہیں، دھوکے میں ہیں، یہ سو رہے ہیں، ان کی ذرا آنکھیں کھول دو۔ یہ ایمان نہیں جانتے کہ کیا چیز ہے، اس لیے ان کو سمجھا دو، بتا دو، ان کی آنکھیں کھول دو، اور اس دن کے انجام سے ان کو آگاہ کر دو۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہر نبی کو آیا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تاکید فرمائی گئی۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میدان محشر میں جب اعمال کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، جب ایمان کا جائزہ لیا جا رہا ہوگا، کفر اور شرک کو الگ کیا جا رہا ہوگا اور ایمان کو اس سے چھانٹا جا رہا ہوگا، تو یہ دن دیکھ کر سب کے سامنے ہوگا، میدان میں ہوگا۔ اس منظر کو دیکھ کر ہر آدمی شرمندہ ہوگا، حسرت کرے گا۔ حسرت کہتے ہیں کسی چیز کے فوت ہو جانے کا افسوس، یعنی ہر آدمی اس وقت اپنی زندگی پر افسوس کرے گا۔ جو لوگ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، کفر و شرک کی نحوست میں مبتلا تھے، وہ تو حسرت کریں گے ہی، وہ تو کفے افسوس ملیں گے ہی کہ کاش ہم نے یہ گورکھ دھندا نہ اپنایا ہوتا اور راہ حق کو ہم نے تلاش کیا ہوتا اور ہم راہ حق پر رہتے تو آج یہ دن ہم کو نہ دیکھنا پڑتا، تو وہ بھی افسوس کریں گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان بھی افسوس کریں گے اس دن، اس لیے کہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے اعمال زیادہ ہیں، جن لوگوں کا ایمان وزنی ہے، جن لوگوں کے اعمال رضائے الہی کے عین مطابق ہیں اور تعداد میں زیادہ ہیں، مقدار میں زیادہ ہیں، وزن میں زیادہ ہیں، تو ان کو تو جنت کے اعلیٰ اعلیٰ درجات مل رہے ہیں۔ جنت ملے گی ایمان کی بنیاد پر، اور جنت کے درجات ملیں گے اعمال صالحہ کی بنیاد پر۔ تو اب اعمال صالحہ پر جو انعامات مل رہے ہوں گے، جب اس کو لوگ دیکھیں گے تو زندگی کا وہ حصہ اور زندگی کا وہ سانس جو بغیر اطاعت کے اور بغیر ذکر خداوندی کے گزر گیا تھا دنیا میں، اس پر افسوس کریں گے۔ کاش کی میری زندگی کا کوئی لمحہ ذکر الہی سے خالی نہ ہوتا تو آج اس کا فائدہ ہم کو ملتا۔ لیکن کیا بتائیں، ہائے افسوس، دنیا میں بہت سارے گھنٹے اور بہت سارے دن اور زندگی کا بڑا حصہ ہم نے واہی تباہی میں گزار دیا، میرا وقت جو ہے برباد ہو گیا۔ تو غیر مومن تو اس دن افسوس کرے گا ہی، مومن بھی اپنی اس زندگی کے اس حصے پر افسوس کرے گا جس میں اس نے کوئی طاعت نہیں کیا تھا، کہ میری اتنی زندگی بیکار ہو گئی۔ سمجھے؟ یہ ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اسی لیے اس کو یوم الحسرت کہا جاتا ہے، افسوس کا دن، ہر آدمی افسوس کرے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ لوگ راہ حق سے ہٹتے کیوں ہیں؟ اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے دنیا کی خواہش،
دنیا کی طلب، مال و دولت، آرائش و زیبائش، راحت رسانی کی آرزو یا راحت یابی کی آرزو، راحت رسانی کے سامانوں کی دریافت، یہی وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو الجھا کر کے اپنے انڈر میں رکھتی ہیں اور آدمی کو فرصت نہیں لینے دیتی ہیں کہ وہ خدا کے پیغامات کو سنے اور خدا کے پیغامات میں غور و فکر کرے اور الہی تعلیمات کو حاصل کر کے اور اس کو اپنا جزو زندگی بناوے۔ اس کی فرصت نہیں ملتی ہے اس دنیا کے گورکھ دھندوں میں پھنس کر کے۔ تو یہی دنیا کی طلب ہے جو آدمی کو گمراہ کرتی ہے۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں دنیا داری کی لائن سے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کام جب آدمی خدا سے غافل ہو کے کرتا ہے تو وہ راہ حق سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، خدا کی مرضی سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے جس دنیا بنانے کے لیے تم اپنا ایمان بیچ رہے ہو، جس دنیا کو بنانے کے لیے، جس دنیا کی راحت کے لیے تم خدا کے پیغامات سے تھوڑی دیر کے لیے بھی لو لگانے کو تیار نہیں ہو، جب وہ دن آئے گا تو یہ سارا کا سارا سسٹم ختم ہو چکا ہوگا، یا یہ زمین رہے گی بھی تو اس کے وارث تم نہیں رہو گے، میں رہوں گا۔ آدمی اولاد کو اعلیٰ پوسٹ پر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میرے بعد میری جائیداد کا یہ وارث بنے، میرا چھوڑا ہوا متروکہ مال لاوارث نہ رہ جائے، میرا کوئی وارث ہونا چاہیے۔ تو آدمی جتنا کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے، یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، قیامت کے بعد اس پر کوئی نہیں رہے گا، تم اس کے وارث نہیں رہتے، تو اللہ کی عنایت ہے۔ دنیا بنائی اللہ نے، انسان کو بسایا اللہ نے، اور بعد میں اللہ پاک نے ہی اس زمین کو اس کا وارث، اس زمین کا اس کو وارث بھی بنا دیا۔ اسی پر تو سب مچل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارا یہاں تک ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا یہاں تک ہے۔ ملک بٹ رہے ہیں، ملک قبضیائے جا رہے ہیں، قومیں قبضیائی جا رہی ہیں، سب کاہے کے لیے؟ اسی دنیا کے لیے۔ یہ زمین ہماری ہے، سب نہ جانے کتنے دعوے دار آئے اور آج ان کا نام و نشان نہیں، سب چلے گئے یہاں سے۔ جنہوں نے اس دنیا کو اپنی چیز کہا تھا کہ ساری دنیا میری ہے، ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا۔ 4 آدمی ایسے گزرے ہیں، پوری دنیا پر ان کا کنٹرول تھا، تو انہوں نے پوری دنیا کو اپنی چیز سمجھا۔ آج ہے کسی کی؟ آج 72 کیا کئی 100 حصوں میں بٹ چکی ہے دنیا، کئی سینکڑوں حصوں میں بٹ چکی ہے، اور یہ جن لوگوں نے بانٹ رکھا ہے کل یہ بھی نہیں رہیں گے۔ یہ سلسلہ منتقل ہوتا رہے گا ایک قوم سے دوسری قوم میں، اور آخری دن جب قیامت کا آ جائے گا تو سب کا اقتدار ختم ہو جائے گا، سب کی وراثت جاتی رہے گی۔ حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں پہلے بھی زمین کے ہم ہی وارث تھے اور آج پھر ہم ہی وارث ہیں، اب تمہارا کوئی وارث یہاں نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ جن کو ہم نے پیدا کیا تھا، چند دن کے لیے اچھلنے کودنے کا موقع دیا تھا، اب ان کو سب کو ہٹا کر یہ چیز سب ہماری ہو جائے گی، ہم ہی اس کے وارث ہوں گے، اور سب لوٹ پوٹ کر کے ہمارے ہی پاس آ جائیں گے۔ ہم ہی نے وجود دیا، اب لوٹ کے سب ہمارے پاس پھر آ جائیں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ حاصل نہ ہوگی منزل انسان تیرے بغیر، حاصل نہ ہوگی منزل انسان تیرے بغیر، آئے گا لوٹ پھر کے زمانہ تیرے حضور۔ لوٹ پھر کر کے
پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ یہاں تک تو سورہ مریم میں جو عجائبات قدرت بیان کیے گئے یہاں تک اب تک بیان ہو رہے تھے، اور اس کے بعد چونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کا قصہ تھا، اس لیے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بھی یہاں پر بیان کیا جائے گا ہدایت کی خاطر، چونکہ یہ ہدایت کا سامان ہے اور قرآن کتاب ہدایت ہے، اس لیے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے بھی کچھ واقعات اس کے ساتھ ہی ذکر کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا